کمال میری نسبتیں 9 ہجری میں بنو کلاب کی شاخ بنو عامر بن صعصع کے وفد میں 7 معلقات جو ہماری درس نظامی کی مشہور کتاب ہے، 7 معلقات کے شاعر لبید بن ربیعہ بن العامری بھی شریک تھے۔ اس موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسد الغابہ کے مطابق لبید کے ہم عصر شعراء اس کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ اس کے بعض شعر پر سجدے میں گر جاتے تھے۔ بنو عامر کے شاعر لبید کے بارے میں بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لبید کی سب سے سچی بات اس کا یہ مصرع ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سنو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ گویا لبید کے کلام میں عہد جاہلیت میں بھی معبود حقیقی کا یقین موجود تھا۔ لبید نے جب اسلام قبول کیا تو کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میری موت نہ آئی جب تک میں نے اسلام کا لباس نہ پہنا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد لبید نے شعر کہنا چھوڑ دیا تھا۔ بخاری شریف کے مطابق ایک بار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبید بن ربیعہ بن العامری سے کہا کہ اپنے شعر سناؤ، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب سے اللہ نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے روشناس کیا ہے، میں نے کوئی تازہ شعر نہیں کہا۔ قربان جاؤں اس کریم آقا علیہ السلام کی عطا پر کہ اس عظیم کلام سے ہمارا رشتہ ماں کی گود میں جوڑ دیا۔ اس کلام کی عظمت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ دنیا کے تقریباً 200 کے قریب ممالک میں 650 قومیتوں کے 7.5 ارب لوگ بستے ہیں، اور یہ 7.5 ارب لوگ 4200 مختلف مذاہب پر یقین رکھتے ہیں۔ کوئی ایک ملک یا قوم یا مذہب نہیں ملے گا جس میں قرآن کی عظمت کو ماننے والے نہ موجود ہوں۔ ابھی ہم نے اگر اپنی ذمہ داری ادا کی ہوتی اس کلام کو پہنچانے کی، تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ آج دنیا بھی سکھ چین کا گہوارہ ہوتی۔ ایک عجیب المیہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں قرآن کے حوالوں کا ذکر ہی ختم ہو گیا۔ میرے سامعین جانتے ہیں کہ میں ایسے موتی ڈھونڈ کر اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ہم سب خالی سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے سے آگے بڑھ کر عملی طور پر ان تمام چیزوں کو اپنے اندر اتاریں۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو کسی جید مفسر سے پڑھنے کے لیے جان توڑ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ اقبال کے فارسی شعر کے ترجمہ پر یہ بات ختم کرتا ہوں، اگر تم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کو زندگی کا حصہ بنائے بغیر ممکن نہیں۔